اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ منافق کا سردار، تو اس سمے میں حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ جانتے نہیں کہ یہ منافق ہے؟ مگر عبداللہ بن ابی کا لڑکا صحابی ہے۔ اور یہ فضیلت سمجھ رہے ہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اتنی کتاب قمیص پکڑ کے کھینچا ہے نا، قمیص پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی جو نبی دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکے، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا؟ رسول اللہ یہ عقیدہ آپ سن لو، اس وقت بھی نہیں پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی شیعہ حدیث میں، جو آپ سن لو شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا۔ اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جو احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، اب ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو عمر ابن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا۔ اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا، سینے سے سینے ملا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، پھر پیچھے سے جا دیکھیں، یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے۔ پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیض کھینچی ہے، کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے، دکھا دوں قمیض کھینچی اس نے، قمیض یا لباس جو بھی تھا، روکا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، آپ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی۔ ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا۔ دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین ہو، نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے توہین ہے، اس عالم دین کے لیے۔ نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کس؟ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، دیکھو بخاری چاپ دار تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269، اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے، اور عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا، فلان فلان فلان، رسول تھے، ہاں وہ صحابی، وہ مخلص آدمی تھے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے، یہ حدیث نمبر 1366 ہے، جب عبداللہ ابن ابی کا، یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں، گئے نماز پڑھانے کے لیے، جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، وثبت الیہ، میں ان پر اچھل پڑا، میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب، میں ان کی طرف اچھل پڑا،
میں نے کہا یا رسول اللہ اتسلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ. تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا رہے؟ آپ نے اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی. وہ صحابی رو کے آیا تھا وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سن لو، ہمارا باپ منافق ہے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. وقال اخر انی یا عمر، پیچھے ہٹو عمر، مجھ سے پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھانے دو. فلما اکثرت الیہ، تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا ہے، پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا، مجبور ہو گئے رسول، انی خیرت فاخترت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھوں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. اچھا اب سن لو دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا لبوس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیچھے سے گئے اس کپڑا پکڑ کے کھینچا. کیوں؟ یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، یہ تو حرام ہے، آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے. اور جو قید ہے کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے. پیغمبر کو نہیں پتا تو اللہ نے قرآن، آپ اس کی آیت جہاد جا کر دیکھیں. بھائی پیغمبر کو نہیں پتا، آپ مجھے بتا. نہیں پتا تھا اس میں، نہیں پتا تھا پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے، یا رسول مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا. بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے، مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ. ابھی سن لیں یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے، پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے، حلال حرام وہ سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں، اللہ نے منع کیا، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا. تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی ہی نہیں ہے. یہ خود کہہ رہا ہے کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے، تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہا ہے کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں، اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ. اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہہ، اس کی عقیدہ یہ ہو، اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں، مجھ پر ان کا روکنا ضروری، ان کو ہدایت دینا ضروری، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہدایت دینا، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ. تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں، پتا صاحب شریعت کون ہے؟ پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس نے صاحب شریعت کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں بھائی. اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا. ٹھیک ہے نا، سوائے جبرائیل، وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا نا. تو عمر کون ہے بھائی؟ یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، نماز وہ حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار، تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے، تو یہ عمر ان سے زیادہ آگے. ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نمازیں نہیں، اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے، یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے. یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ، اور تو اس کو نماز پڑھائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں، اس کے بعد نہیں اتاری نا، نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا، اللہ نے عمر کی تائید کیا نا. وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب، کہ بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ سب حدیث جھوٹی ہیں.
یہ آپ نے اسی اب حدیث سن میں لو آپ کے اب سن لو لیے- اب سن لو اب سن لو صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن خطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی. عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی, توہین کی, اپنی جو ہے وہ بہت وہ گستاخی واضح ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کے بعد کہ پیغمبر آپ نماز تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے, اصل حقیقت ہی یہی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے, پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب یہ 20 جگہ جو امام یہ بخاری یہ لکھتے ہیں، فضائل آپ کے گڑھنے مولانا کا فضائل گڑھنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چل جاتا ہے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں یہ عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑھی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری او بھائی تھا وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے گستاخی کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے، بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, ہادی تھے, امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے ہیں, مطلب تب تک حکم نہیں آیا تھا. وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار تو کسی کو حق تھا, کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی, کسی کو حق ہے قمیص پکڑ کے کھینچے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. قمیص نہیں پکڑے, آپ کالر پکڑنے کے وہ قمیص پکڑنے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ قمیص- اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیص سے اچھا یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب یہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کے آپ کپڑے کو پہلے جو- پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو, اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا. یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے, دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ نماز حرام ہے, اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے آپ بولے, میں نہیں بولتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں, ان کو علم غیب ہے, وہ عالم الغیب ہے, مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. تو جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ کہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا, تو وہ آیت آئی, عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں, اللہ کے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موافقت کی, ان کی